کلام ہر کلام فاہو اما خبر او انشاء، یا وہ خبر ہوگا یا وہ انشاء ہوگا۔ والخبر ما یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، ہر کلام یہ خبر ہے یا انشاء، ان خبر دی تعریف کی خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا صحیح ہو، ما یصح ہو کہ صحیح ہو، ان یقال کہ کہا جائے لقائلہ اس کے کہنے والے کو، جو بھی خبر بول رہا ہے نا، خبر بولنے والے کو ہم سچا بھی کہہ سکتے ہیں اور جھوٹا بھی، جیسے کسافر محمد نے سفر کیا و علی مقیم اور علی مقیم ہے۔ اب ممکن ہے ایک بندہ کہتا ہے محمد نے سفر کیا، محمد نے سفر نہ کیا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ جی علی مقیم ہو سکتا ہے علی مقیم نہ ہو، علی مطلب سفر بھی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نقلی کی بات کو ہم سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ السلام علیکم۔ خبر کیویں میں خبر کس طرح سافر فعل ماضی اور محمد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سمیت جملہ فعلیہ خبریہ شاباش۔ جب یہ جملہ خبریہ ہے تو اس میں سچ کا بھی احتمال اور جھوٹ کا بھی احتمال۔ والانشاء اور انشاء ما لا یصح کہ صحیح نہیں، ان یقال لقائل اس کے قائل کو کہا جائے ایسا، اسے سچا یا جھوٹا نہیں کہا جاتا، یا وہ سچا ہوگا یا وہ جھوٹا ہوگا، بات کلیئر ہوگی۔ جیسے سافر یا محمد، اے محمد سفر کرو، سافر فعل امر، سافر کیا ہے فعل امر، انتا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، تو جیسے امر ہے تو امر نہیں جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، سافر فعل امر اس میں انتا ضمیر فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ، یا محمد علیحدہ جملہ ہے، یا فعل یا حرف ندا قائم کام اس میں آنا ضمیر اور محمد مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اس میں جملہ فعلیہ انشائیہ۔ تو 10 قسم نے انشاء دیاں، امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب، 10 قسم نے انشاء دیاں۔ اور انشاء کہتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ اچھا اب ایک نئی بات آ گئی ہے، ایک چیز ہوتی ہے کہ صدق خبر، ایک ہوتی ہے کذب خبر، ایک ہوتی ہے صدق خبر، ایک ہوتا ہے کذب خبر۔ صدق خبر کیا ہے؟ والمراد بصدق الخبر، صدق خبر سے مراد یہ ہے مطابقتہ للواقع، کہ وہ چیز واقع کے مطابق ہو، وہ چیز واقع کے شاید نہیں بتا رہا مطابق ہو۔ مثلا میں کہنا باہر سورج نکلا ہے، تو باہر نکل کے کہ واقعی سورج نکلے ہے، تو پھر میری گل واقع دے مطابق ہوگی نا۔ میں کہ شاہ جی سرکار آئے نے، میں کہ شاہ جی سرکار آ گئے نے، ایک گل واقع دے مطابق، یہ ہوگی صدق خبر۔ تو شاہ جی پکڑو کہ وہ چیز جو واقعی کے مطابق، میں کہ جی حافظ مدثر صاحب آ گئے نے لیکن وہ آئے نہیں، تو میری بات واقعی کے مطابق نہیں، یہ کیا ہے کذب خبر۔ باب کذب ہی، اور کذب خبر سے مراد عدم مطابقت ہی، اس کا عدم مطابق ہونا، لہو اس واقعے کی۔ فجملہ تو علی مقیم، اب یہ جملہ علی مقیم ہے، ان کانت نسبت المفہومۃ منہا، جو اس سے نسبت مفہوم، جو اس سے نسبت سمجھی گئی ہے، مطابقت اور لما فی الخارج، اگر خارج میں اس کے مطابق ہے کہ واقعی علی مقیم ہے تو یہ صدق خبر ہے، اور اگر علی مقیم نہیں تو یہ کیا ہے کذب خبر۔ وَلِكُلِّ جملۃ رکنان، اور ہر جملہ کے 2 رکن ہوتے ہیں، ہر جملے کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2۔ کاغذ دو، اور پتر 3 نان ہے، کیا 3 نان، وہ آج لیا کے ساتھ زید قائم۔ اب اس کو پہلا نام ہے جس کے 2 رکن ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بھی، محکوم علیہ اور محکوم بھی۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ، اس کو مسند بھی کہتے ہیں،
اور اس کو مسند کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں۔ ہن سمجھا جائے کہ زید قائمن یہ محکوم لے بھی ہے، مسند لے بھی اور مبتدا بھی ہے۔ قائم محکوم بھی ہے، مسند بھی اور خبر بھی ہے۔ کیویں؟ زید قائم، ترجمہ کرنے لگے ہیں، قیام کا حکم ہے زید کے لیے، قیام کا حکم ہے۔ اگر محکوم لے اور محکوم بھی ہونے کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو یہی ترجمہ کریں گے کہ قیام کا حکم ہے زید کے لیے، یا قیام سے مراد کھڑے ہونے کا حکم ہے زید کے لیے۔ اب حکم کس کے لیے لگایا گیا؟ زید پر لگایا گیا، تو لہٰذا یہ محکوم علیہ کہ جس پر حکم لگایا گیا، کھڑے ہونے کا حکم کس پر لگایا گیا، تو لہٰذا یہ محکوم علیہ۔ اور کس لفظ کے ساتھ لگایا گیا؟ قائمن، اس پر حکم قائمن کے ساتھ لگایا گیا، تو لہٰذا یہ محکوم بھی۔ بس تو لہٰذا یہ محکوم جس لفظ کے ساتھ لگایا جس کو محکوم بھی، اور جس لفظ پر لگایا جس کو محکوم علیہ۔ یہ پہلا ترجمہ۔ مسند اور مسند ترجمہ کی کریں گے، قیام کی نسبت ہے زید کی طرف، قیام کی نسبت ہے زید کی طرف۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب کھڑے ہونے کی نسبت ہم نے کس کی طرف کی؟ زید کی طرف۔ کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی؟ زید کی طرف۔ اب زید کی طرف کھڑے ہونے کی جس کی طرف نسبت کرے اس کو مسند الیہ، اور جس لفظ کی کرے اس کو مسند یا مسند، مسند اس میں مفعول بولنا ہے، جس کی نسبت کی جائے۔ مسند کا معنی تھا نسبت کرنے والا، لیکن بات یہاں پہ فاعل کی نہیں بلکہ اس میں مفعول کی ہے، جس کی نسبت کی جائے۔ اب قیام کی نسبت کی گئی زید کی طرف، تو بیٹا بات ایک ہی ہے کہ زید قائم جس کو محکوم علیہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یہاں کہ قیام کا حکم اس پر ہے۔ اس کو مسند لے بھی کہتے ہیں، کیوں کہ اس کی طرف قیام کی نسبت کی گئی۔ اور اس کا تیسرا ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، جملے کی جس لفظ سے جملے کی ابتدا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا۔ اور مبتدا کے بارے میں جو لفظ بتائے اس کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ دیکھو جملہ تین رکنان، ہر جملے کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ دو، ایک محکوم لے اور ایک محکوم بھی۔ وَيُسَمَّى الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ لے، پہلے کو مسند لے کر جو محکوم لے، جیسے فاعل یا نائب فاعل یا وہ مبتدا جس کی خبر ہو۔ وَيُسَمَّى الثَّانِي مُسْنَدًا، اور دوسرے جو کہتے ہیں مسند، جیسے فعل اور وہ مبتدا المقتفی بمرفوعہ جو صرف اپنے مرفوع پر اکتفا کرنے والا ہے۔ اب پہلی بات ہے خبر پہ کلام کر رہے ہیں۔ پیچھے نہ دسیا کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، کہ خبر یہاں تو جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ۔ اب جملہ خبریہ پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ جملہ خبریہ کیا ہے۔ الخبر خبر اما یکون جملہ فعلیہ، یا تو جملہ فعلیہ ہوگی یا جملہ۔ اب جملہ فعلیہ کس مقصد کے لیے ہے؟ جملہ فعلیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فالاولی موضوعۃ لافادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار۔ جملہ فعلیہ وضع کیا گیا ہے، جملہ فعلیہ لافادۃ الحدوث کسی نئے کام کا فائدہ، کسی نئے کام کا فائدہ۔ حدوث میں نے کوئی نیا کام پیدا ہونا، حدث سے نکلا ہے، حدث کا معنی ہوتا ہے نیا کام، کسی نئے کام کا فائدہ فی زمان مخصوصاً کسی خاص زمانے میں، مال اختصار، اختصار کے ساتھ۔
فعل کا معنی ہے کہ کسی زمانے میں کسی کام کا پیدا ہونا. مثلا تم نے لکھا، فعل ماضی کی بات ہے، تو گویا لکھنے کے کام کو زمانہ ماضی میں پیدا کیا گیا. تم لکھو گے تو لکھنے کا کام پیدا ہوگا زمانہ مستقبل میں. تم لکھتے ہو، ابھی لکھتے ہو، یہ مطلب یہ زمانہ کام کی پیدا کیا جا رہا ہے زمانہ حال میں. تو فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا، کہ پہلے نہیں تھا تو کام کیا، یعنی کام کو پیدا کیا، کام کا وجود لائے. پہلے کام نہیں تھا، اس کام کو وجود دیا. اور جب بھی کام ہوگا کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا، کوئی بھی کام کسی زمانے سے خالی نہیں ہے. یہ جملہ فعلیہ بنایا گیا ہے کسی خاص زمانے میں کسی کام کو پیدا کرنے کے فائدہ دینے کے لیے. وقت تفید الاستمرار تجددی، اور کبھی یہ فائدہ دیتا ہے استمرار تجددی کا. استمرار تجددی کہتے ہیں کہ ایک کام بار بار نئے سرے سے پیدا ہو، ایک کام بار بار بالقرائن قرائن کے ساتھ ہے. اذا کان الفعل مضارع، جیسے جب کہ وہ فعل مضارع ہو. اس مثال تو پہلا میں تانوں مثال دینا وا درود پاک دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون. اب یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، وہ درود بھیجتے رہتے ہیں. اب یصلون فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع میں استمرار تجددی ہے. استمرار تجددی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ایک بار نہیں ہوگا بلکہ بار بار ہوتا ہے. یہ کام ایک بار نہیں ہوگا بلکہ بار بار ہو رہا ہے. یصلون علی النبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ نہیں درود بھیجتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی ہر لمحے درود بھیجتے ہیں. تو فعل مضارع کو اس لیے لاتے ہیں کہ فعل مضارع کسی زمانے میں کسی کام کے پیدا ہونے کا فائدہ دیتا ہے، لیکن اگر قرینہ پایا جائے تو اس کام کے بار بار پیدا ہونے کا بھی فائدہ دیتا ہے. جیسے میں نے خارجی مثال دی کتاب سے ہٹ کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اب درود ایک مرتبہ بھیجنے کی بات نہیں بلکہ بار بار. تو ایک کام بار بار کرنا یہ استمرار تجددی ہے. اور استمرار تجددی کا تعلق فعل ماضی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ فعل مضارع کے ساتھ، اور فعل امر کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ. اب جو انہوں نے مثال دی ہے اس مثال کو دیکھ لیں. آوا کل ما واردت اکاز قبیلتن. واردت فعل ہے، قبیلتن فاعل ہے. جب بھی قبیلہ آتا ہے، اکاز ایک بازار تھا جہاں پہ مکے والے یا پورے عرب والے ایک میلہ لگایا کرتے تھے. یہ اکاز ایک بازار تھا. تو کہتے ہیں کہ جب بھی اکاز کے بازار میں کوئی قبیلہ آتا ہے، بعثوا الیہ، وہ بھیجتے ہیں میری طرف، عریفہم، اپنا سردار. وہ اپنا سردار، اپنا مشہور سردار میرے پاس بھیجتے ہیں. اے کوئی اکاز قبیلے دا کوئی ہونا نا مطلب فنہا بندہ، تو مطلب اتوں کا فنہا کوئی ہوئے گا کہ جڑا سردار ہوئے گا بازار دا، یا اتوں بڑا معتبر بندہ ہوئے گا. وہ معتبر بندہ کہتا ہے کہ میری اتنی شان ہے کہ اکاز کے بازار میں جب کوئی قبیلہ آتا ہے تو وہ میرے پاس اپنا مشہور سردار بھیجتے ہیں. عام سردار بھی نہیں بھیجتے، مشہور سردار بھیجتے ہیں. یتوسمو، وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. مطلب شاعر اس شعر کے ذریعے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری شان ہے کہ میں اتنی زیادہ اہمیت حامل اوقاز بازار کہ کوئی بھی بارو قبیلہ آوے وہ مینوں ویکھدا ہی نہیں. وہ سب تو پہلے تو اپنا مشہور سردار کل دینے، غیر مشہور سردار نہیں کل دے. جناب اسی تواڈے بازار چ آئے ہیں، سانو اجازت ہے. وہ پھر بار بار مجھے دیکھتا اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کتنی طاقت کا مالک ہوں. اب یتوسم فعل مضارع ہے، تو یتوسم یہ فعل مضارع یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو مشہور قبیلے کا سردار آ کے اکاز کے بازار کے معتبر بندے کو دیکھتا ہے، وہ صرف ایک مرتبہ نہیں دیکھتا بلکہ بار بار. تو بار بار دیکھنا اور بار بار پہچاننے کی کوشش کرنا، اس کو استمرار تجددی کہتے ہیں.